ہے۔ اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، سوچو میری نعمت کے بارے میں، بلکہ نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت کو یاد کب کرایا جاتا ہے؟ اس سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ نعمت کیوں یاد کرائی جاتی ہے؟ مثلا اگر آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکار کر کسی خاص احسان کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس کی قدردانی کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم پھر شکر گزار بنو، نعمت کا حق ادا کرو۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو، اس پر شکر ادا کر سکو۔ کیا تھی وہ نعمتیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دی، تمہیں دنیاوی خوشحالی دی، تم پر طرح طرح کے احسان کیے، تو ان احسانات کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے طرح طرح کے احسانات کیے جن کی تفصیل آگے آپ قرآن مجید ہی میں پڑھیں گے۔ ایک آدھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں۔ مثلا بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے عذاب اور فرعون کی آزمائش سے نجات دی تھی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ ہی کی آیت 49 میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ اسی طرح صحرائے تیہ میں ان کو اللہ نے بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ کا رزق دیا، 57 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس کے علاوہ ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی۔ سورۃ المائدہ آیت 20 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر بہت سے نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اس جیسی بادشاہت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اے قوم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اور یہاں بھی دوبارہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ انعمت علیکم، جو میں نے خاص تم پر انعام کی تھی، اور نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرو۔ اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ کون سے وعدے تھے جو بنی اسرائیل نے اپنے رب سے کیے تھے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یاد رہے گئی؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان میں جو تعلیمات رسولوں کی تھی ان پر ایمان، ان پر عمل، اور خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرا عہد پورا کرو۔ أُوفِ بِعَہْدِکُم، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا جواب میں؟ کہ اگر تم وہ کرو گے جو میں تم سے چاہتا ہوں تو میں بھی تم کو وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو مجھ سے۔ اس عہد اور اس کی جزا کا ذکر سورۃ المائدہ آیت 12 میں ملتا ہے۔ المائدہ آیت 12، اس میں خاص طور پر میثاق کا لفظ آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب بھیجے، وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ رسولوں پر ایمان کا عہد تھا،
وَأَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم نے ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فمن کفر بعد ذلک منکم جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، ناشکری کی، فقد ضل سواء السبیل تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور تیسری چیز جس کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے وہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھی سے تم ڈرو، صرف اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے؟ نمبر 1 نعمتوں کو یاد رکھو، نمبر 2 عہد پورا کرو، نمبر 3 صرف اللہ سے ڈرو۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نمبر 1 نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتیں بھولتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نعمت کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ نعمت ہدایت، دین کی نعمت۔ نمبر 2 اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، اور سب سے پہلا عہد ہم نے کون سا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا فاسقوں کے بارے میں، نافرمان، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فاسق مت بنو، اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو، جو عہد اللہ سے کیا یا اللہ کا نام لے کر کیے، اور اس میں وہ ساری منتیں، نظر، قسمیں اور عہد معاہدے، وہ ساری چیزیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، ان سب کو بھی پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا سبق ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو، لیکن اگر ہمارے اندر کسی اور چیز کا ڈر آ جاتا ہے، کئی لوگ ایلیویٹر میں نہیں جاتے، ان کو اس سے ڈر لگتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے فطری خوف جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، اٹس ان بلٹ، آپ کوئی ڈرنے والی چیز دیکھیں گے ڈریں گے۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ تو یہ فطری ڈر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کسی سے نیچرل چیز ہے۔ یہاں جس ڈرنے کی بات ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا منع ہے، کہ انسانوں سے ڈر کے ان کی مرضی پر چلنے لگے انسان، اور اللہ کو بھول کر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے۔ یعنی اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہو، جیسے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لوگوں سے ڈر کے میرے حکم چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے گا، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، یا اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت ڈراؤ۔ ڈر جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے موٹیویشنل کسی بھی کام کو کرانے کے لیے۔ پھر بنی